الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الصلاة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز میں نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کل رات شب معراج منائی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے محفل اچھی رہی، اور آج اسی کے ضمن میں شب معراج کے متعلق مختصر بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15واں پارہ کے شروع کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اور ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کے تھوڑے سے حصے میں، بعبدہ اپنے محبوب بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7واں آسمان وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصی اور مسجد حرام کا ذکر فرماتا ہے کہ اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئی، لنوریہ من آیاتنا بارکنا حولہ، لنوریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کس میں؟ مسجد حرام ہو یا پھر مسجد اقصی ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں رکھی ہیں، برکت والی وہ زمین ہے۔ مسجد حرام ہو یا پھر مسجد اقصی ہو، برکت والی وہ زمین ہے۔ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب بندے کو نشانیاں دکھا سکے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ پورا آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ میں یہ پورے ترجمے کے مطلب میں تفسیر یا پھر لمبی تقریر وغیرہ نہیں کروں گا، چند نکات شب معراج کے متعلق آپ کے سامنے بولنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، پہلا کہ بہت سے ایسے مکتبہ فکر ہیں، بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو معراج کو لے کر سوال کرتے ہیں۔ معراج کو لے کر کیا سوال کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے یہ اعتراضات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی، روحانی طور پر۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی، لیکن خواب میں معراج ہوئی، لیکن روحانی طور پر جسم کے ساتھ انسان، مطلب اس دنیا میں جو آسمانوں کی جو دنیا ہے، عرش جو ہے، پھر لامکہ ہے، سدرۃ المنتہا وغیرہ ہے، وہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ قول ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخوبی جاننے والا تھا
کہ لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ انکار بھی کریں گے کہ اتنے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اگر پیدل جائیں گے آپ تو 1 مہینہ لگے گا۔ کتنا؟ 1 مہینہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لمحات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7واں آسمان، عرش، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکہ، یہ تمام سفر طے کر کے آئے۔ اور اتنا ہی وقت گزرا کہ جس طرح ایک انسان اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو بستر جس طرح جتنی دیر گرم رہتا ہے وہ بستر اسی طرح گرم تھا، اور دروازے کی جو کنڈی ہل رہی تھی وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور وضو کا پانی جو بہہ رہا تھا وہ اسی طرح بہتا رہا تھا۔ یعنی اتنے مختصر وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر طے کر کے آئے۔ تو صدیاں اس میں گزر گئیں، لیکن یہ وقت اسی طرح تھما رہا، اور اس کے متعلق احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ بستر جس طرح گرم تھا اسی طرح گرم رہا، دروازے کی کنڈی اسی طرح ہلتے رہی، وضو کا پانی جو بہہ رہا تھا اسی طرح بہتا رہا۔ تو کتنا وقت لگتا ہے بستر کو ٹھنڈا ہونے میں؟ ہم اٹھے ہیں تو بستر جو گرم رہتا ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد فوراً وہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دروازے کی کنڈی آپ ہلائیں وہ کتنی دیر تک ہلے گی؟ فوراً مطلب کچھ دیر ہلنے کے بعد وہ رک جائے گی۔ وضو کا پانی ہم اگر چھوڑیں زمین پر تو کتنی دیر تک بہے گا؟ تو اتنے مختصر وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج اور سفر کر کے آیا۔ تو لوگ یہ بخوبی جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بخوبی جانتا تھا کہ لوگ انکار کریں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آیت کے شروع میں یہ بتا دیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج پر جا کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ اے لوگو تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہو، میرے محبوب نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں معراج پر جا کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے بندے کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ممکن بات نہیں ہے، یہ پاسبل بات نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، انسان کے لیے امپاسبل بات ہو سکتی ہے کہ انسان آسمان یا پھر چند لمحات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر بعد میں 7واں آسمان عرش کا سفر کر کے آئے، یہ ہمارے لیے ناممکن سی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن بات ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے پر بھی قادر ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند لمحات میں، چند سیکنڈ میں 7واں آسمان یا مسجد حرام سے اقصی، پھر 7واں آسمان وغیرہ کا سفر کرائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی اور عقیدہ کچھ بھی رکھے کہ خواب میں معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی، یا پھر جسمانی معراج ہو نہیں سکتی، وہ ان کا عقیدہ ان کو مبارک، لیکن ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، علماء کے قدم چومنے والے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت کے، تو ہم اس عقیدے پر قائم و دائم ہیں، انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک قائم و دائم رہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان نہیں کیا، خود نہیں فرمایا، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات میں کسی طرح کا نقص نہیں، کسی طرح کا عیب نہیں، کسی طرح کی کمی نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے میری شان میں کسی طرح کا، اللہ کی شان میں کسی طرح کا عیب ماننا، نقص ماننا یہ کفر ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے شروع ہی کی آیت میں جواب دے دیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ، رات کے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے پیارے حبیب بندے کو تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے،
تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر میں نکات آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر 1:25 پر میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ حضرت جبرائیل امین مسجد اقصیٰ وہاں لے کر گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ وہاں پر حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث کریمہ میں آیا ہے 2 چیزیں پیش کی، ایک شراب اور دوسری چیز دودھ، شراب اور دودھ، اور وہ شراب اور دودھ اس دنیا کے نہیں تھے، یاد رکھیں۔ یہ شراب جو ہم یہاں ہماری دنیا میں جو دیکھتے ہیں وہ شراب نہیں، شرابن طہورا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ پاک شراب وہ جنت کی شراب تھی اور جنت کا دودھ تھا۔ کیا تھا؟ جنت کی شراب اور جنت کا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول فرمایا۔ شراب بھی اسی طرح پاک ہے کیونکہ جنت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو قبول فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے۔ تو دودھ میں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اس میں پروٹین وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کریمہ سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا، اور کون سا دودھ؟ جنتی دودھ۔ اب ہم اور آپ بتائیں کہ ہم کہیں سفر پر نکلتے ہیں تو کچھ دیر دور جانے کے بعد ہمیں کچھ چیزیں ہمارے حساب سے کھانے کے لیے ملتی ہیں تو ہم کھا لیتے ہیں۔ پھر آگے سفر کرنے کے بعد کہیں پر ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد کچھ چیزیں ایسی پکائی ہوتی ہیں جو ہم کھا نہیں سکتے، ہے نا، کہ طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتے، اگر کھا لیں گے تو کیا ہوگی؟ طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ پانی وغیرہ کا معاملہ، باہر ہم جاتے ہیں تو پانی وغیرہ ہمیں سوٹ نہیں ہوتا، بسلیری وغیرہ پیتے ہیں یا پھر ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا بات؟ ہم سب جب سفر پر نکلتے ہیں تو اپنے حساب کا اگر کھانا ہے تو کھاتے ہیں، ورنہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی شراب بھی پیش کی گئی اور جنتی دودھ بھی پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ دنیا کے ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا کے رہنے والے ہیں، اور ان کو جنتی چیزیں دی جا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی چیزوں کو پی رہے ہیں۔ تو اس سے کیا اندازہ چلا، کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری بشر ہیں۔ سبحان اللہ، بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ لوگ اس بات پر جو لڑتے جھگڑتے ہیں کہ نہیں نور نہیں ہے بشر ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں نور ہیں، تو عقیدہ دونوں رکھنا چاہیے، نوری بشر۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری بشر نہیں ہوتے تو کبھی بھی جنت کے دودھ کو نہیں پی پاتے، کیونکہ وہ جنت تھی، دوسری دنیا کی وہ چیز تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جذب فرمایا، اس کو پیا، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری بشر ہیں۔ جب جنت کی چیزوں کو پی سکتے ہیں تو جنت کی سیر کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ پڑھے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 5 منٹ بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور جب واپسی کا ارادہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ، جس طرح مہمان کوئی آتا ہے تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، یا ہمارے اندر رواج بھی ہے کہ اگر کوئی باہر سے پہلی بار آیا ہے تو اس کو کپڑے وغیرہ بھی یہ کرتے ہیں، یا ہمارے یہاں پر وہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھی چیز ہے، اس میں پیار و محبت بڑھتا ہے، لیکن یہ ضروری یا پھر واجب نہیں ہے، لیکن انسانی آپس میں الفت و محبت پیدا ہو اس وجہ سے یہ کیے جاتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے اور اللہ سے جب ارشاد فرمایا کہ اے باری تعالیٰ جب یہ تیری ملاقات مجھے یاد آئے، ہے نا، جب ہمیں کوئی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور جب ہم اس کو ملتے ہیں تو وہ ملاقات ہم یاد کرتے ہیں کہ ہاں میں فلاں سال یا پھر فلاں دن فلاں تاریخ میں اس کو ملا تھا، تو وہ یاد کرتے ہیں اور وہ بے چینی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اور میں نے تجھے جو آج ماتھوں کی نگاہوں سے میں نے تجھے دیکھا ہے، کبھی تیری یاد مجھے تڑپائے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں نمازیں عطا کی۔ سبحان اللہ، کیا عطا کی؟ نمازیں۔
اور کہا کہ اے حبیب، جب دنیا میں میری یاد تجھے تڑپانے لگے اور وہ ملاقات تجھے یاد آنے لگے تو نماز پڑھ لینا، تجھے وہ لذت، تجھے وہ سکون محسوس ہوگا نماز میں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے بھی یہی چیز رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں سامنے والا سلام کر رہا ہے تو سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا چیز ہے؟ واجب ہے، اور جواب دینا چاہیے۔ لیکن جب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اگر باہر سے آنے والا اگر سلام کرے تو نماز میں ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعلق، وہ ربط، وہ ملاقات بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہو گئی۔ بندے اور اللہ کے درمیان وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری نماز پڑھ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، تو بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک ربط پیدا ہو گیا ہے، ایک جوڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لامکہ اس کے آگے جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ہماری معراج ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج وہ تھی، ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر اللہ کی یاد ستائے، اللہ کی یاد آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور جب نماز کے لیے انسان جب رکعت باندھتا ہے تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، بس وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو نارملی بات جس طرح کر رہے ہیں نارملی بات وغیرہ کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنائی دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے والوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہی نہیں، اجنبی کی طرح۔ تو دیکھیں کہ نماز کی تڑپ اور نماز کی اہمیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ زمین پر یہ اس کا حکم آیا۔ ان تمام چیزوں کا حکم، ان تمام فرضیت کا حکم زمین پر ملا، لیکن نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے، ایک ایسا واحد ایک فرض ہے جو تحفہ ہمیں آسمانوں سے ملا ہے۔ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ ہم امتیوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تحفے میں کیا ملا، اللہ نے کیا دیا امت کے لیے؟ تو 50 نمازیں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ 50 نمازیں دی ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی امت محمدی کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، بوجھ ہوگا، مشکل ہوگی، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور نمازیں کم کرا کے لائیں۔ اس میں معاملہ اور تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا ارادہ فرمایا، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تجلی پڑی تو وہ تجلی کروڑوں حصے کی سوئی کے نوک کے برابر کی تجلی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ نہیں پائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن ایک تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمیشہ تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ تو وہ کس طرح دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کو دیکھا، اور جو اللہ کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر چہرے انور پر جو پڑتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اس میں مقصد تھا، علماء کرام نے یہ چیز بتائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر 5 کر کے نمازیں کم کر کے 5 پر لے کر آئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب 9ویں مرتبہ جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی، نہیں پڑھ سکے گی۔ تو دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ یہ اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ امت محمدی 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ جب اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے امت محمدی پر۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اللہ کے لیے ایک مرتبہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ لیکن امت محمدی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر نمازیں کم کرا کے لائی ہیں۔ دیکھیں کہ امت کی کتنی تڑپ، امت سے کتنی محبت، امت پر بوجھ نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا خیال ہے کہ اس جگہ جا کر بھی لا مکہ، یہ ایسا مکہ تھا کہ اس مکان پر کوئی بھی نہیں پہنچا سوائے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اس مقام پر جا کر امت محمدی کے خیال سے دور نہیں ہوئے، امت کا خیال انہیں ضرور رہا کہ میری امت کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونے کے ناطے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنی امت کا خیال رکھا، رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ ایک کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر آپ حشر کے میدان میں اگر آپ نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ بتائیں۔ ایک پل صراط، صحابی سے کہا کہ میں پل صراط پر ملوں گا، پل صراط نہیں تو حوض کوثر پر ملوں گا، حوض کوثر نہیں تو جو میزان ہیں تولے جاتے ہیں وہاں پر میں ملوں گا۔ ان 3 جگہوں میں سے آئے میرے صحابی میں ضرور وہاں پر تمہیں ملوں گا۔ تو آپ بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پار ہونے کے لیے پل صراط پر وہاں رکے ہیں، یا پھر خود پیاسے ہیں حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ حوض کوثر پینے کے لیے گئے ہیں، یا پھر خود میزان پر رکے ہیں اپنے نامہ اعمال تولنے کے لیے؟ کس کے لیے رکے ہیں؟ پل صراط پر کس کے لیے رکے ہیں؟ امت کے لیے رکے ہیں، تاکہ میری امت پل صراط سے آسانی سے گزر چکے۔ حوض کوثر پر کیوں رکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وجہ سے رکے ہیں پل صراط پار کر کے جب میری امت پیاسی ہو کر آئے گی تو میں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا، جام کوثر پلاؤں گا۔ میزان پر کیوں رکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے نامہ اعمال تولنے کے لیے نہیں، امت کے نامہ اعمال تولنے کے لیے، کہ میرے امتی میں سے کسی کے نامہ اعمال کم پڑ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں میں سفارش کر کے اس امتی کی بخشش و مغفرت کراؤں۔ کس کے لیے رکے ہیں؟ کس کا خیال ہے؟ قیامت کے دن بھی امتیوں کا خیال ہے، دنیا میں بھی رہے تو امت کا خیال رکھا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آج ان کی محبت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی محبت سے ہٹ گئے ہیں، ان کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ان کی سنتوں سے ہٹ گئے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت رکھیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ صرف نام لینے سے کافی نہیں ہوگا، یاد رکھیں عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا، عمل کے میدان میں ہمیں اتر کر دکھانا پڑے گا۔ صحابہ کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جب لڑنے کا وقت آیا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا، تو اس پر صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے کدوا دیں گے، اور آپ کہیں کہ چٹانوں سے ٹکرا جائیں تو ہم آپ کے حکم پر چٹانوں سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو صحابی رسول نے یہ کہا تو تمام صحابہ نے میدان بدر ہو، میدان احد ہو، میدان خندق ہو، حنین ہو یا پھر خیبر ہو، جنگ موتا ہو، جنگ کربلا ہو، یہ کیا ہے معاملہ؟ تو میدان میں اتر کر صحابہ کرام نے وہ کام کیا ہے۔ آج ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی میدان، عملی جامہ اس کو پہنانا چاہیے۔
بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنا بھی چاہیے، اور اس کو جو ہم بولے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز، آج انسان کو کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے لیے اقتدار، حکومت یا پھر طاقت وغیرہ کچھ چیز مل جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی ہوئی ہے، یہ میری خود کی کمائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، اور اپنی مرضی سے اپنا ایک قدم آگے بھی بڑھا نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتواں آسمان، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہیٰ، لامکان، یہ تمام چیزوں کا سفر کر کے آئے، اللہ کا دیدار کر کے آئے، جنت و دوزخ کو بھی دیکھا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری دیکھیں، کیا دیکھیں؟ عاجزی و انکساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود نہیں گیا، میرا رب مجھے لے کر گیا۔ میں خود نہیں گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود گیا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تمام چیزوں کا سیر کرایا۔ تو آج جب بندہ کسی چیز میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، تو اس میں عنایت اور فضل کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج ہم کچھ بھی حاصل کر لیں، آج ہم دولت مند بن جائیں، سخی بن جائیں، شہید ہو جائیں، یا کچھ بھی چیزیں ہم دنیا میں حاصل کر لیں، تو اس میں اصل جو چیز کیا ہے؟ مسبب الاسباب، وہ تمام سببوں کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، ورنہ ہماری اتنی حیثیت اور ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آج اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے رب نے مجھے لے کر گیا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں کوئی بھی معاملہ اگر کرتے ہیں، اس میں ہماری شہرت بڑھتی ہے، ہماری طاقت بڑھتی ہے، ہمارا پیسہ بڑھتا ہے، ہمارا رتبہ بڑھتا ہے کسی بھی چیز میں، تو ہمیں خود پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے خود کمایا، میں نے خود کیا، میں نے خود محنت کیا، یہ میں کو نکال دیں۔ یہ کہیں کہ میرے رب نے یہ کیا ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اگر میرا رب یہ نہیں چاہتا تو میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قائم و دائم رکھیں، اور معراج میں جو تحفہ، سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے ملا وہ نماز ہے۔ نماز کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نماز کو ہر حالت میں ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اس کو کبھی نہ بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس چیز کو کبھی نہ بھولے، اور نماز کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہمیشہ پہنچاتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ با جماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیں کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے، رتبے پر، پوسٹ پر کیوں نہ پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو نہ بھولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں، مسلمان گھر میں، اہل سنت والجماعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اولاد، اصحاب، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام سے محبت رکھنے والے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے۔ اس احسان کو نہ بھولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔